1905 میں احمد بریلوی صاحب نے کتاب لکھی حسام الحرمین، حرمین کی تلوار. اس میں انہوں نے 5 علماء کو، جس میں سے 4 علماء دیوبند تھے اور 5واں غلام احمد قادیانی دجال تھا، چلے اس کا معاملہ تو الگ ہے، ان کو 4 علماء دیوبند کو کافر لکھا اور کہا ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، بلکہ یہ مرتد ہے، اس پہ اجماع ہے. لو ساری دیوبندیت کو وہ مرتد کہہ گئے، کیونکہ دیوبندی پبلک تو اپنے علماء کی گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کرتی ہے. اس کے جواب میں 1906 میں المحند علی المفند لکھی دیوبندیوں نے. ہند کی تلوار المفند ایک سٹھیائے ہوئے بابے پر، اور وہ بابا کس کو کہا انہوں نے؟ احمد بریلوی کو، جس پہ آلموسٹ 25 علماء دیوبند کے اس وقت سائن ہوئے. بعد میں بھی آج کل کے آپ کو جتنے میٹھے میٹھے علماء نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے، تقی عثمانی صاحب، یوسف بنوری صاحب، ساروں نے اس پہ سائن کیے ہیں. سرفراز خان صفدر صاحب نے، اشرف تھانوی صاحب کے بھی سائن ہیں اس پہ. اور کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اس کتاب میں لکھا کہ احمد بریلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہ انہوں نے لکھا ہے، 14ویں صدی کے مولویوں نے، ان پہ حملہ آور ہوا ہے جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوا کرتے تھے انبیاء کے اوپر. یعنی رضی اللہ عنہم انہاں دے جڑے نے علماء دیوبند او ایکویلنٹ ٹو پیغمبراں دے نے، اور مخالفین شیاطین. تو شیاطین کا کیا مطلب ہوا؟ یہ انبیاء کے خلاف مسلمان شیاطین ہوتے تھے یا کافر شیاطین؟ کافر شیاطین. تو ان کو کافر کہہ دیا. بڑوں نے بڑوں کو نکالا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹوں کو کیسے مانے؟ پورا سلیبس ان کا چینج ہونے والا ہوا ہے. کئی سالوں سے یہ جو ہری پگڑیوں والی جماعت، جنہوں نے اب اپنی وہ پگڑیوں کا رنگ چینج کر لیا ہے، اس کو پاکستان کی سب سے پرامن جماعت ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، اور ان کے سلیبس میں حسام الحرمین پڑھائی جاتی ہے. پاپا جانی الیاس قادری کے سائن ہے کہ میرے جتنے مرید ہیں ان کو اس کتاب کو پڑھنا ضروری ہے. اے تو اڈی ریاستی اداریاں دا لیول جے علمی کہ کنہ لوگوں نے امن دا پرائز دے رہے ہیں جن کی بنیادی ٹیکسٹ بک میں دوسروں کو کافر قرار دیا گیا. احکام شریعت وہی دعوت اسلامی چھاپ رہی ہے جس میں احمد بریلوی صاحب سے جب ذبیحے کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا کہ وہابی، اور بریکٹ کھولی خود، دیوبندی، اہل حدیث اور رافضی یعنی شیعہ، قادیانی کافروں کو بھی ان کے ساتھ شامل کیا. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے، ذبیحہ مردار ہی رہے گا. اور یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل، اسلام ہی چھوڑ گئے ہوئے ہیں. ویسے یہ ہے تو ویسے ٹیکنیکلی غلط ہے، پہلے کوئی بریلوی تو نہیں تھے جو بعد میں چھوڑ گئے ہیں، کیونکہ یہ تو بریلوی مسلمان ہوتے ہیں نا. ٹیکنیکلی غلط ہے ویسے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہاں جی، احمد بریلوی یہود و نصارہ کو دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ سے بہتر سمجھتے ہیں. دیکھ لیں پیچھے کیا بات رہ گئی. پھر جو ملفوظات اعلیٰ حضرت ہیں، جو ان کے بیٹے مفتی اعظم، یہ ویسے مفتی اعظم تو ہمیں سارے بھگتنے پڑ رہے ہیں، مفتی اعظم ہند انڈیا کے مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، وہ نعت جنہوں نے لکھی، ان کے بیٹے نے ان کے ملفوظات جمع کیے، اور پہلی جلد اس کو احمد بریلوی صاحب نے خود پڑھا ہوا ہے. کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ بیٹے نے خود ڈال دی ہے بیچ میں، بلکہ انہوں نے ایک ربائی لکھی اس کی شان میں کہ میرے بیٹے نے میرے ملفوظات جمع کیے ہیں. پہلی جلد کے اندر ہی موجود ہے وہابیوں کی اذان کے بارے میں، وہابیوں کی جماعت کے بارے میں، وہابیوں کی نماز کے بارے میں. ان کا وہابیوں کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. اور پوچھا گیا ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب دیا کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. یعنی دیوبند اور اہل حدیث ڈائریکٹ کافر کا. ویسے سلوٹ ہے ایسے شیر دلیر بندہ سے جو اندر سے باہر کاٹ دیتا. اور کہا اذان، تو کہا ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے. بالکل لاجیکلی، جس کی نماز ہی فارغ تو اذان بھی اس کی فارغ ہوگی. البتہ جب یہ اللہ کا نام لیں یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو آپ احتراماً عز وجل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، ورنہ ان کی اذان کوئی نہیں ہے. اور تو سر وہی تو ہمارے خادم رضوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے
مزار اقبال پہ 9 نومبر میں مغرب کی یا عصر کی اذان تھی دیوبندیوں کی، تو اہل حدیث تو آپ سمجھ لیں وہ تو بہت ہی ان کے نزدیک گئے گزرے نا، تو انہوں نے اذان جب شروع ہوئی انہوں نے کہا جی چلو جی اٹھو جی، اس اذان کا کیڑا احترام ہے، اے وابی تے سوراں دے سور نے، ہاں سوراں دے سور، اور مرتے دم تک انہوں نے رجوع نہیں کیا اپنی اس بات سے، کیونکہ وہ جنرلی سمجھتے تھے کہ جب اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، اور یہ اتنی ٹیکنیکل انہوں نے گالی دی آپ سوچ نہیں سکتے۔ سوراں دے سور کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مخلوق میں بدترین جانور، اس حوالے سے کہ وہ حرام ہے، ویسے یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ نے اسے بے مقصد پیدا کیا، نعوذ باللہ، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ جس طرح بدترین جانور نجس سور ہے، خنزیر ہے، اس طرح فرقوں میں سب سے زیادہ، انسانیت میں سب سے زیادہ نجس یہود و نصارہ نہیں ہے، وہابی ہیں۔ اسی لیے یہ لوگ تو، کوئی وہابی کو رفع الیدین والا چلا جائے تو یہ تو کسی زمانے میں مسجدیں دھلایا کرتے تھے جی، ابھی بھی خیر بہت، لیکن اب بہت کم ہے، کافی بہتری آ چکی ہے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے، کس کس چیز کا رونا رویا جائے۔